اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، کمر جھکانے میں تکلیف ہوتی ہے، صبح اٹھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے پورا جسم جکڑا ہوا ہو، ہاتھوں کی انگلیاں اکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا پھر سیڑھیاں چڑھتے وقت گھٹنوں میں ایسی چبھن ہوتی ہے جیسے کوئی سوئی اندر سے گھڑ رہی ہو، تو یہ سب صرف عمر کا اثر نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کی خاموش چیخ ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ چلے بڑھاپا ہے، ہوتا رہتا ہے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سوچ آپ کو ویل چیئر تک پہنچا سکتی ہے۔ سننے میں کڑوا لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ آج اسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنی ہڈیاں کھو رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جوڑوں کا درد صرف درد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ درد ایک سگنل ہے۔ آپ کا جسم آپ سے کہہ رہا ہے کہ اندر سے کچھ ختم ہو رہا ہے۔ کیلشیم، کولیجن، سائنولیج فلوئڈ، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے جوڑوں کو زندہ رکھتی ہیں، اور جب یہ تینوں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، تب وہ ہوتا ہے جو آپ ہر صبح محسوس کرتے ہیں: درد، اکڑن، کڑکڑاہٹ۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے: آپ کو کسی مہنگی دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی فینسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے کچن میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو دوبارہ وہ طاقت دے سکتی ہے جو 20 سال پہلے ہوا کرتی تھی، اور آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتانے والی ہوں۔ کون سی چیز کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، کیسے کھانی ہے اور کیوں کھانی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی، کیونکہ سب سے ضروری چیز میں نے آخر میں رکھی ہے، اور وہ ایک چیز اکیلے اتنا فرق ڈال سکتی ہے کہ آپ خود یقین نہیں کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اور یہ وہ چیز ہے جس کا راز سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی عام ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے تل کی۔ جی ہاں، تل چھوٹے چھوٹے بیج دکھنے میں بالکل معمولی، لیکن ان کے اندر جو طاقت چھپی ہے وہ کسی کیلشیم کی گولی سے کم نہیں۔ صرف 1 چمچ تل میں تقریباً 88 ملی گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ روزانہ ایک کیلشیم کی ٹیبلٹ خریدتے ہیں جس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا ہے، اور یہاں 1 چمچ تل بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کو وہ سب کچھ دے رہا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو چاہیے۔ تل 2 طرح کے آتے ہیں، سفید اور کالے۔ دونوں میں کیلشیم ہے، لیکن کالے تل میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن کھانے کا طریقہ سنیں غور سے، کیونکہ غلط طریقے سے کھائیں گے تو فائدہ آدھا رہ جائے گا۔ تل کو کبھی کچا مت کھائیں، ہمیشہ ہلکا سا بھون لیں۔ جب بھونتے وقت تل سے ہلکی سی چٹکنے کی آواز آئے، بس سمجھ لیں کہ تل تیار ہو گئے ہیں۔ یہ آواز اصل میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ تل کے اندر کا نیچرل آئل ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور جب یہ آئل ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو جسم اسے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے جذب کر پاتا ہے۔ کچا تل کھانے سے بہت سے لوگوں کو گلے میں خراش یا کھانسی کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بھون کر کھانا ہمیشہ زیادہ محفوظ اور زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تل کب کھائیں اور کتنا کھائیں؟ دیکھیں، روزانہ صرف 1 چمچ بھنے ہوئے تل کافی ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں ایسے ہی چبا کر کھا لیں، یا پھر گڑ کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ گڑ اور تل کا امتزاج اتنا پرانا ہے کہ ہمارے دادا دادی سردیوں میں تل گڑ کے لڈو بنا کر کھاتے تھے، اور ان کے گھٹنے 80 سال کی عمر میں بھی چلتے رہتے تھے۔ وہ لوگ کوئی سپلیمنٹ نہیں لیتے تھے، کوئی ٹیبلٹ نہیں کھاتے تھے، بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ غور سے سوچیں، آج ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں، لیکن ہماری ہڈیاں پہلے سے زیادہ کمزور ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے وہ بنیادی چیزیں چھوڑ دی ہیں جو اصل میں سب سے ضروری تھی۔ اب اگلی چیز کے بارے میں سنیں تو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جسے لوگ صرف فٹ میں کھاتے ہیں یا ہلکے سنیک کی طرح منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ اکیلی چیز آپ کے جوڑوں کے لیے ایک پوری فارمیسی کا کام کر سکتی ہے۔ مکھانا وہ ہلکا پھلکا سفید سا فوڈ ہے جسے لوگ بس نمکین بنا کر ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹے سے مکھانے کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر، سیلینیم ہے تو آپ اسے کبھی ہلکے میں نہیں لیں گے۔ میگنیشیم اکیلا وہ منرل ہے جو کیلشیم کو ہڈیوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔
مطلب اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں لیکن میگنیشیم نہیں تو وہ کیلشیم آپ کی ہڈیوں تک پہنچ ہی نہیں رہا، اور مکھانے میں یہ دونوں ساتھ میں ملتے ہیں، اس لیے مکھانا ہڈیوں کے لیے اتنا طاقتور ہے۔ اب کھانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ روزانہ 10 سے 12 مکھانے کھانا کافی ہیں۔ انہیں ہلکا سا گھی میں بھون کر کھائیں یا پھر دودھ میں ابال کر کھائیں۔ جو لوگ دودھ میں مکھانا ابال کر کھاتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں جو اکڑن ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، اگر آپ تل اور مکھانے دونوں کو بھون کر ٹھنڈا کر کے مکسچر بنا لیں تو یہ پاؤڈر آپ کے لیے کسی بھی مہنگے بون سپلیمنٹ سے زیادہ کام کرے گا۔ ایک بڑا چمچ یا پاؤڈر گرم دودھ میں ملا کر پی لیں، بس اتنا کافی ہے۔ بڑے بھی لے سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے جو میں بتانے والی ہوں وہ اور بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے بات کی ہے کیلشیم اور منرلز کی، لیکن ایک اور چیز ہے جو آپ کے جوڑوں کو زندہ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ۔ دیکھیے، آپ کے جوڑے کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جسے سائنوئل فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے جوڑوں کو ہموار حرکت کرنے دیتی ہے۔ یہ فلوئڈ جوڑوں کو لیبریکیٹ رکھتی ہے اور انہیں ہمواری سے حرکت کرنے دیتی ہے۔ جب یہ فلوئڈ کم ہونے لگتا ہے تو ہڈی سیدھی ہڈی سے رگڑ کھانے لگتی ہے، اور وہ درد و کڑکڑاہٹ جو آپ کو سیڑھیاں چڑھتے وقت سنائی دیتی ہے اصل میں اسی رگڑ کی آواز ہے۔ اور اومیگا 3 کا کام یہ ہے کہ یہ فلوئڈ کو دوبارہ بنانے میں مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں جو سوجن یا انفیکشن ہوتی ہے اسے بھی کم کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اومیگا 3 کہاں سے ملے گا؟ یہاں دو چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں شاید پہلے سے موجود ہے۔ پہلی چیز ہے کدو کے بیج یعنی پمپکن سیڈز، جو دوسری چیز ہے السی یعنی فلیکس سیڈز۔ پہلے بات کرتے ہیں کدو کے بیج کی۔ بہت سے لوگ کدو کاٹ کر بیج نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آج کے بعد کبھی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کچرے میں پھینک رہے ہیں وہ آپ کے گھٹنوں کو بچا سکتی ہے۔ کدو کے بیج میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 دونوں فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں میگنیشیم بھی اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ روزانہ بس 1 چمچ کدو کے بیج کھانا کافی ہے۔ آپ انہیں ہلکا سا بھون کر کھا سکتے ہیں، سلاد میں ڈال سکتے ہیں یا ایسے ہی سنیک کی طرح چبا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے السی کی۔ یہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ السی کے بارے میں بھی ایک ایسی بات ہے جو اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ اس کا پورا فائدہ کبھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ السی میں اومیگا 3 تو ہے ہی، لیکن اس میں آئرن کی مقدار بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو کمزوری رہتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، بار بار چکر آتے ہیں، اکثر ان کے جسم میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، اور آئرن کی کمی ہڈیوں کی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ السی ان دونوں مسائل کو ایک ساتھ حل کرتی ہے، لیکن یہاں وہ بات آتی ہے جو سب سے ضروری ہے۔ السی کو کبھی بھی کچا نہ کھائیں، اور کبھی 2 چمچ سے زیادہ نہ لیں۔ کچی السی کھانے سے گلے میں جلن، خراش اور معدے میں خرابی ہو سکتی ہے۔ اسے ہمیشہ ہلکی آنچ پر بھون لیں۔ بھونتے وقت جب یہ ہلکا ہلکا چٹکنے لگے بس گیس بند کر دیں۔ اب ایک بہت مفید ترکیب بتاتی ہوں۔ تل اور السی کو برابر مقدار میں لیں، دونوں کو ہلکا بھون لیں، ٹھنڈا کر کے ایک ڈبے میں بھر لیں۔ بس روزانہ صبح 1 چمچ یا اکثر کھا لیں، چاہے تو گڑ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ کھائیں۔ اس سے ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور جسم کو اضافی توانائی بھی ملے گی۔ اگر چبانے سے مشکل ہو تو اسے پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور دودھ کے ساتھ لیں۔ اب تک ہم نے ان 2 چیزوں کی بات کی جو سیدھا ہڈیوں اور جوڑوں پر کام کرتی ہے، لیکن ابھی 2 اور چیزیں باقی ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کہیں گے کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے پتہ ہوتی۔ پہلی چیز ہے بھنا ہوا چنا۔ شام کے وقت جب ہلکی ہلکی بھوک لگتی ہے اور ہاتھ بسکٹ یا نمکین کی طرف جاتے ہیں تو بس وہاں رک جائیں اور 1 مٹھی چنا بھنا کھا لیں۔ چنا پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے صرف کیلشیم کافی نہیں ہوتا، پروٹین بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پروٹین کے بغیر ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی کیلشیم لیں۔ بھنے چنے کے ساتھ گڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیں تو توانائی بھی ملے گی اور ذائقہ بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو شوگر یا ذیابیطس کی شکایت ہے وہ گڑ سے دور رہیں، ان کے لیے صرف بھنا چنا کافی ہے۔ اب وہ چیز جس کا میں شروع میں وعدہ کیا تھا، وہ آخری چیز ہے جو اکیلے اتنا فرق ڈال سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اثر سیدھا آپ کے نیند، دماغ اور جوڑوں تینوں پر پڑتا ہے، اور وہ چیز ہے خسخس یعنی پیائی کے بیج۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خسخس اور جوڑوں کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جب آپ رات کو ٹھیک سے نہیں سوتے، نیند بار بار ٹوٹتی ہے تو جسم کو ریپیئر ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ کی ہڈیاں، جوڑ اور پٹھے سب رات کی نیند میں ریپیئر ہوتے ہیں۔ اگر نیند ہی نہیں آئے گی تو جسم ٹوٹتا رہے گا اور جوڑ کبھی مضبوط نہیں ہوں گے۔
خش کے اندر قدرتی مرکبات ہوتے ہیں جو دماغ کو سکون دیتے ہیں اور گہری نیند لانے میں مدد کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس گرم دودھ لیں، اس میں آدھا چمچ خشخش پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ بس اتنا سا کام ہے، لیکن اس کا اثر آپ صبح اٹھ کر محسوس کریں گے۔ جو اکڑن روزانہ صبح پریشان کرتی تھی اور آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی، کیونکہ اب جسم کو رات میں وہ گہرا آرام مل رہا ہے جو پہلے نہیں ملتا تھا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، روزانہ رات کو 2 سے 3 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر چھلکا اتار کر کھا لیں۔ بھیگے بادام کا جسم پر اثر کچے بادام سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بھیگنے سے ان میں موجود انزائم رنگزل جاتے ہیں اور جسم انہیں آسانی سے ہضم کر پاتا ہے، اور یہ دماغ کو بھی تیز رکھتے ہیں اور ہڈیوں کو بھی مضبوطی دیتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، تل، مکھانا، کدو کے بیج، السی، بھونا چنا، خشخش، بھیگے بادام، یہ سب چیزیں آپ کے کچن میں ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، سستی اور آسان ہیں، لیکن ان کا اثر کسی بھی مہنگی دوا سے کم نہیں ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ آپ انہیں روزانہ لیں۔ ایک دن کھایا، 2 دن چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے جسم کو وقت دیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں، لیکن جب کام کرتی ہیں تو نتائج اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ آپ پیچھے مڑ کر سوچیں گے کہ کاش یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے گھر کے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو بھیجیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خاموشی سے وہ درد سہ رہے ہوں جس کا علاج ان کے اپنے کچن میں پڑا ہے۔ اور اگر آپ ابھی تک اس چینل سے جڑے نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ایسی ہی زندگی بدلنے والی باتیں میں یہاں لاتی رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔